جب تک میرا اندازہ ہے، کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ دو مرحلے طے ہونے کے بعد یہاں پہ الیکشن ہو سکتا ہے، کیا جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا جموں کشمیر کو سٹیٹس ملے گا اسٹیٹ کا یا نہیں ملے گا۔ اس پہ پارلیمنٹ میں ہوم منسٹر صاحب نے کئی بار کہا ہے کہ ہم جموں کشمیر کو اسٹیٹ کا سٹیٹس دیں گے۔ تو دوسرا اس میں پہلو یہ ہے کہ جب تک مرکزی سرکار سینٹر میں الیکشن نہیں ہوں گے اور وہاں سرکار نہیں بنے گی، میرا خیال ہے اس وقت تک کشمیر کو نہ صرف یہ کہ ریاست کا سٹیٹس نہیں ملے گا بلکہ الیکشن بھی نہیں ہوں گے۔ وہی مناسب ہوگا، وہی مناسب ہوگا۔ پہلے اسٹیٹ کا سٹیٹس جو ہے ریسٹور کیا جائے، اور اسے کوئی میکینزم بھی تب ہی ہے۔ مگر سرکار کا ہوم منسٹر کا ماننا ہے کہ یہ آفٹر الیکشن ہوگا، سینٹر کے الیکشن کے بعد ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے الیکشن کے بعد کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ لوگوں میں اتنی پارٹیسپیشن کا جذبہ نہیں ہوگا جب تک یہاں اسٹیٹ کا سٹیٹس نہ ہو۔ سر، سرکار کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹی یا جنہوں نے یہاں یہ جو انسرٹنٹی جو مختلف جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پتھراؤ سے لے کے جو یہاں سکولوں کی تعلیم تک نہ ہو، تو اس میں ذمہ دار جو یہاں کے لیڈران ہیں، تو کیا آپ کس حد تک مانتے ہیں؟ نہیں، جہاں تک آج کل کے کوئی خبر نہیں آیا کہ آج کل کے ہی پتھراؤ ہوا ہو۔ جب سے یہ آرٹیکل 370 اور 35A کو ہٹایا گیا، تب سے کشمیر میں کوئی بغاوت نہیں ہوئی، لوگوں نے کہیں پتھراؤ نہیں کیے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، سیاسی وجہ کے علاوہ اقتصادی۔ 100 سے زیادہ ویلفیئر اسکیمز گورنمنٹ آف انڈیا نے کشمیر میں لاگو کی ہیں، جو اس سے پہلے کبھی لاگو نہیں ہوئی تھی۔ اور دوسرا، ڈیولپمنٹ جو رورل جموں اور کشمیر میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی، اس کا مجھے کچھ علم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی پارٹیسپیشن بہت اچھی ہو سکتی ہے اور ہوگی جب گورنمنٹ آف انڈیا کا اپنے ایک سینٹرل گورنمنٹ بنانے کے بعد اسٹیٹ کو کا درجہ دیا جائے گا جموں کشمیر کو۔ تو یہ جو نارمل سے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ، تو سچویشن پچھلے 3-4 سال سے ٹھیک ہے، کہیں پتھراؤ نہیں ہے، سکولوں میں اٹینڈنس بھی ٹھیک ہے، انسرٹنٹی نہیں ہے، کیلنڈرس نہیں ہے، تو اس کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ لوگوں کو دیتے ہیں یا سرکار کو دیتے ہیں؟ اس میں لوگوں کو میں زیادہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک ریئلسٹک پالیٹکس کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اٹ از ناٹ پیس آف دی گریو یارڈ۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ قبرستان میں خاموشی ہوتی ہے، اسی طرح کشمیر میں بھی خاموشی ہے۔ کشمیر کے لوگ قبرستان میں نہیں ہیں، کشمیر کے لوگ زندہ تابندہ ہیں۔ اور جو یہ ملیٹنسی کا دور ختم ہوا، اس سے کشمیر کے لوگوں کو بھی کافی راحت ملی۔ ابھی اکا دکا کہیں نہ کہیں کسی کشمیری پنڈت کو یا کسی دوسرے معصوم شخص کو اب بھی قتل کیا جاتا ہے، لیکن مجموعی طور پر پیپل آف جموں اینڈ کشمیر، پرٹیکولرلی ان کشمیر، آر ان اے پازیٹیو فریم آف مائنڈ۔ تو الیکشن کے حوالے سے ایک سوال، وہ جو لوگوں کی وش ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے تاکہ ایک پاپولر گورنمنٹ ہو، تو سرکار کی طرف سے یہ ہے کہ لیڈروں نے جو آج تک یہ جو سچویشن پٹری پر لائی ہے، یہ اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ سچویشن ٹھیک کرنے کے لیے جو پولیٹیکل لیڈران ہیں، وہ ان نے مختلف طریقوں سے اپنے اپنے وقتوں میں غلطیاں کی ہیں، جس کا خمیازہ اٹھانا پڑا آج۔ تو کس حد تک صحیح ہے؟ دیکھیے، اس وقت بھی میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، اس وقت بھی کچھ پارٹی کے لیڈر جو ہیں وہ اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں جس سے کہ مرکزی سرکار کبھی
سمجھوتا نہیں کر سکتی ہے ایسی باتوں سے. تو یہ لوگ ایک سستی شہرت کے لیے، نام نہیں لینا چاہوں گا میں، اچھی بات نہیں ہے کیونکہ پھر ایک ماحول خراب ہو جاتا ہے، انگلیاں اٹھتی ہیں، باس باسا برائیاں ایک دوسرے کی انسان برسر عام اس کی تشہیر ہوتی ہے. ہمارے جو سو کالڈ مین اسٹریم پارٹیز ہیں اور ان کے جو لیڈر ہیں، ان کو اپنے ذاتی پروموشن سے زیادہ اس وقت جموں کشمیر کے عام لوگوں کی فلاح و بہبود کا سوچنا چاہیے. کبھی کبھی اپنے ایگو کو انسان کو قربان کرنا پڑتا ہے قومی مفاد کے لیے. میرا خیال ہے کہ ابھی ضروری، دیکھیے لوگ تو ہمیشہ چاہتے ہوں گے نا الیکشن، لیکن اس کے لیے مناسب وقت نہیں ہے. اس کے لیے کچھ سٹیپس چاہیے. مرکزی سرکار کو اسٹیٹ کا سٹیٹس دینا ہوگا، اور میرا خیال ہے وہ فیصلہ اس پارلیمنٹ میں نہیں کریں گے، اگلی پارلیمنٹ میں ہوگا. ڈرائیو وغیرہ تھا، یہ کچھ مجھے لگا ہے کہ اس میں کچھ زیادہ پولیٹیکل پبلسٹی کی ضرورت محسوس ہوئی کسی کو، اور انہوں نے یہ ڈرائیو کرنے شروع کر دیے. یہاں جو ہے جموں کشمیر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ صورتحال ایسی ہے کہ جو آرڈر اوپر سے آئے گا ہم اس کے خلاف بغاوت کریں گے تو ہم کو اینٹی ٹیررزم میں پکڑ کے اندر بند کر لیا جائے گا. تو لوگوں کے دل جیتنے کا، ہاؤ ٹو ون دی ہارٹس اینڈ مائنڈس آف پیپل، وہ لوگوں کو اگر جو انہوں نے اسٹیپ لیا ہے 370 اور یہ کرنے کا، اس میں پازیٹیو تھنکنگ ایک ہی تھی ان کی کہ ہم انٹیگریٹ کریں ساری نیشن جو ہے، اس سارے نیشن میں لوگوں کو سینس آف بلانگنگ ایک جیسا ہونا چاہیے. کیونکہ باقی ملک میں لوگوں کو ریزنٹمنٹ تھی کہ جموں کشمیر کے لوگ کیا آسمان سے اترے ہیں کہ ان کے لیے اسپیشل پریولیجز ہیں، اسپیشل کانسٹیٹیوشن ہے. تو انہوں نے ایک مجموعی ایک تناظر میں، پورے ملک کے تناظر میں دیکھ کر یہ فیصلہ اٹھایا. لیکن آپ نے دیکھا اس پر لوگوں کا ایجیٹیشن نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ڈر کے مارے. ارے بھئی یہاں کے لوگ، ہزاروں لوگوں نے گولیاں کھائی ہیں، کشمیری بزدل نہیں ہیں. کیونکہ میں ریلیجن کو پالیٹکس کے ساتھ نہیں ملاتا ہوں، لیکن مسلمانوں کو بھی ہونا چاہیے کہ کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. تو ایک اور سوال آزاد صاحب کے حوالے سے، انہوں نے کانگریس کو خیر آباد کر کے اپنی لوکل پولیٹیکل پارٹی کہ کیا مانتے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ دیکھیے شاید کانگریس میں وہ جو کانگریس کے آج کے لیڈر ہیں صاحبزادے ہیں، تو شاید وہ آزاد صاحب کو وہ اہمیت نہیں دیتے تھے جس کے وہ عادی تھے. وہ تو اندرا گاندھی کے زمانے سے ان کے لاڈلے تھے کانگریس پارٹی کے. اور جب اس سٹیج میں، جب وہ زندگی کی سٹیج میں پہنچے ہوں اور ان کی عزت نہ ہو، تو ان کو جو نکلنا پڑا اس میں کچھ جذباتی فیصلہ بھی تھا. اور میرا خیال ہے جذباتی فیصلے کے علاوہ ان کے دل میں ایک شوق بھی ہے کہ ہم بحیثیت لوکل پارٹی کے لوگوں کے دلوں کو جیتوں. لیکن ہے وہ نیشنلسٹ، وہ انٹرنیشنلسٹ ہیں. کچھ لوگوں کا ماننا ہے یہ فیصلہ آزاد صاحب کے لیگل تھا. وہ تو کبھی اگر 10 لوگ ہوں گے تو 11 قسم کی رائے ہوتی ہے. لوگ کبھی ایک چیز پہ اتفاق نہیں کرتے. کئی لوگ تو ان کے ساتھ ہیں، کئی ان کے مخالف ہیں. تو سر آپ کے بارے میں بھی سننے میں آیا کہ آپ بھی پولیٹیکل، ابھی تو پولیٹیکل انسرٹنٹی ہی ہے، تو سننے میں آیا کہ آپ بھی کچھ پولیٹیکل پارٹی بنانے کے حوالے سے اس قسم کا؟ نہیں، ابھی ایسا کچھ نہیں. یا کچھ آزاد صاحب کے حوالے سے؟ نہیں، آزاد صاحب سے انہوں نے ملاقات کی ہم سے، تو میں نے ان کو 1-2 باتیں بتائیں، وہ کانفیڈینشیل ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک ایڈونچر ہوگا، بہت بڑا چیلنج ہوگا. اس میں آپ کو ہیومن اور میٹیریل ریسورسز دونوں کی بہت بڑی ضرورت پڑے گی. وہ سمجھ گئے، وہ دانا ہے، وہ سمجھ گئے میری بات کو.
تو سر یہ جو پولیٹیکل انسرٹینٹی کے حوالے سے کچھ کہہ رہے ہیں کہ پانچواں سال چل رہا ہے الیکشن کے حوالے سے، الیکشن نہیں ہو پا رہا ہے، جبکہ ہندوستان ایک پولیٹیکل ایک ڈیموکریٹک ملک ہے تو الیکشن ہونا چاہیے، تو کیا میسیج ہے، کیا رائے ہے آپ؟ وہ تو اچھی بات ہے کہ ڈیموکریسی آئیڈیالوجیکلی اور پریکٹیکلی ڈیموکریسی کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ عام لوگوں کی پارٹیسپیشن ہو، وہ اپنی مرضی کے نمائندے چنیں. یہ تو ڈیموکریسی کا تقاضا ہے. لیکن جہاں ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہو، ملیٹنسی تھا، ٹیررزم تھا، پاکستان تھا، یہاں سے معصوم لوگ بھی مارے جاتے تھے، سارے لوگ ٹیررسٹ تو نہیں تھے جو مارے گئے. تو ایسی صورتحال میں کبھی کہتے ہیں ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ڈیمانڈس ایکسٹرا آرڈنری ڈیسیجنس. تو گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک رسک لیا، لیکن اس رسک کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پازیٹیو اسکیم جو یہاں پر امپلیمنٹ کی، اونرشپ دی لوگوں کو. گپکار کے الائنس کے حوالے سے بھی یہ جو تھا ایک بنا تھا الائنس، تاکہ ہم ایک فائٹ کریں گے ریسٹوریشن آف. وہ تو ایک آئیڈیالوجیکل تھیوریٹیکل بات تھی، اور یہی نہیں، اس وقت تو فیصل شاہ صاحب بھی اس کے ممبر تھے، ہم بھی تھے. اس گپکار ڈکلیریشن تو میں نے ڈرافٹ کی تھی، میں نے ڈکٹیٹ کی تھی، فیصل صاحب نے لکھی تھی. تو وہ ایک اس کا جسے کہتے ہیں ایکٹ آف ہوپ، ایک امید کا کام تھا، لیکن وہ پریکٹیکلی نہیں، نو بیس.